10 مئی کی صبح فجر کے ٹائم ہم نے جب ان کو جواب دیا، جب ہم نے ان کی ایئر جو ہے نا حدود جو سرحد ہے فضائی سرحد پہ قبضہ کر لیا، ہمارے پی ایف کے جوانوں کی پی ایف کی ٹیم نے جو سائبر ٹیم ہے پورا قبضہ کر لیا. ایئر ان کی فضائی حدود نا ہمارے کنٹرول میں تھی. جب پورے کنٹرول میں آ گئی ہم نے رشیا کا S-400 تباہ کر دیا. وہ جو ایک منٹ کے اندر یا ایک سیکنڈ کے اندر کوئی 30 سے 35 میزائل یوں چھوڑتا تھا، یوں مطلب وہ دفاعی ایسا نظام تھا کہ کوئی بھی جہاز کوئی میزائل سرحد پار ہی نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں دنیا میں پوری میں ڈسکس ہوتا تھا کہ اس سے بڑا اس سے آگے کا کوئی دفاعی نظام ہے ہی نہیں. S-400 جو پاکستان نے جا کے تباہ کر دیا. جب تباہ کر دیا تو ان کو پتہ لگا کہ سمجھ میں آئی، ہوش آئی، فوراً مودی سرکار نے فون کیا. ٹھیک ہے، انہوں محترم نے اننیے میں دیکھے کہتے ہیں احترام سے نام اننیے مودی صاحب نے جناب فوراً ٹرمپ صاحب سے رابطہ کیا کہ اللہ دے واسطے، بھگوان دے واسطے، جب ہم تو مسلمان اللہ منہ سے نکل جاتا ہے نا، تو بھگوان دے واسطے ساری جان بچاؤ. تو مودی صاحب نے نہیں، وہ تو ان کا خیال تھا کہ چکری کوئی نہیں، اور بہت سارے ملک یہ دیکھ رہے تھے. تو اب اس کے بعد عراق، ایران، شام کے بعد اب پاکستان کی باری مسلم کنٹری کی، جو مسلم امہ کے ساتھ جو اسلاموفوبیا پوری دنیا میں ہے اس وقت، پورا اسلاموفوبیا، انہوں نے کہا کہ یہ اب ان کی باری آ گئی. لیکن جو پاکستان کے جوانوں نے جواب دیا، پاکستان کی پاک آرمی نے جواب دیا، جو ان کو ہمارے جو عاصم منیر ہیں ان کے ویژن نے جو جواب دیا، ہماری پاک ایئر فورس نے جو جواب دیا، اس کے بعد پوری دنیا ٹھٹک کے رہ گئی. ہمارے بہت سارے مسلم ممالک کے سینے چوڑے ہو گئے. ابھی میں جو بات کرنے لگا تھا، ٹرمپ صاحب نے پتہ ہے آپ کو شام کے اوپر سے پابندیاں ہٹا دیں. یہ کیوں ہٹائیں گے؟ یہ کچھ چیزیں جو تبدیلی جو خطے میں تبدیلیاں آتی ہیں جو اس طریقے کی جو ڈیولپمنٹ آتی ہے نا، اس کے اثرات بڑے دائیں طرف بائیں طرف اوپر نیچے جاتے ہیں. اب ٹرمپ صاحب ایک بڑے ویژنری شخصیت ہیں. آپ ان کی یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، سم ٹائم بڑی چگل والی آتی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بڑا سمجھدار آدمی. انہوں نے دیکھے نا فوری طور پہ جب انہوں نے کہا، پہلے تھا کہ چلیں اتنا زیادہ نہیں تھی، اس میں کوئی مداخلت نہیں آ رہی تھی کسی بھی طرف سے، لیکن انہوں نے جب مودی سرکار نے کہا جی ساڑی جان چھڑا دو نہیں تو سانو کھا جان گے. اور میں آپ کو بتاؤں، اب اتنا انڈیا نا یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، ہم نے یہاں بھی آ جانا تھا، ہم نے یہاں بھی چلے جانا تھا، ہم نے سب کچھ اسی دن کر لینا تھا. لیکن چونکہ ہم لوگ ایک وزادار لوگ ہیں، ہم میں بیچ میں مسئلہ ہے، اور ہم اس دیکھیں، ہمیں ایک چیز یاد رکھیں، ہمیں اس جنگ میں ختم نہیں کی تھی. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم یہ جنگ نہیں چاہ رہے تھے، ہمیں جنگ میں زبردستی دھکیلا جا رہا تھا، زبردستی. ہم نے جواب تو دینا تھا نا. جب حد سے بڑھ گیا تو پھر ہم نے جواب دیا، اور ہمیں پتہ ہے، ہمارے جو سربراہان ان کو معلوم ہے کہ یہ جنگ کس طرف چلی جانی تھی. اگر یہ جنگ بڑھتی، ٹرمپ صاحب نے بھی یہ سوچا، اگر یہ جنگ بڑھتی، یہ والی جنگ نہیں رہنی تھی، یہ ایک ایٹمی جنگ ہو جانی تھی. ہم نے ایٹمی ہتھیارات، سینکڑوں ہتھیارات اس لیے تھوڑی بنائے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتا کتنے ہتھیار ہیں، لیکن سب کو پتا کہ بڑے. اب ان کو یہ بھی پتا کہ ہتھیار چلانا بھی جانتے ہیں، جیسا بھی ہتھیار ہو، رافیل وغیرہ کو اڑا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے نا. اب 5th جنریشن کی بات کرتے ہیں، وہ 4.5 جنریشن کا تھا، یہ تھا، لیکن اس سے آدھی قیمت کے برابر کا جہاز جا کے پائلٹ ہمارے نے استعمال کیا. بات ڈبل ہو جائے گی، دوبارہ میں کرتا ہوں کہ ہمارے پائلٹ، ہمارے فوجی کے ہاتھ میں ان کے ہتھیار آئے، کیسی ٹیسٹنگ ہوگی ان کو تو کوئی کمرشل ایڈ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے چائنا کو، اور ٹرکی کو کمرشل ایڈ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہ ان کو اب ضرورت ہے بیچاروں کی، بیچارے پورے یورپ کے جو دیکھیں، یورپ ہتھیاروں کا بزنس کرتا بہت ہے. ادھر کو تیل تو کوئی نہیں نہ نکلتا، تیل کا بزنس تو سعودی عرب میں. یورپ کا ہتھیاروں کا بزنس ہے، رشیا کا ہتھیاروں کا بزنس ہے، اسرائیل کا ہتھیاروں کا کاروبار ہے. وہ سارا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اربوں خربوں ڈالر کے نیچے شیئرز گر گئے. یہ نقصان ہو گیا. انڈیا میں تو جو ہوا سو ہوا، ان کا نقصان ہو گیا. انڈیا صاحب نے تو محترم مودی کا جو سوچ نے، گورو آریا سے ورگے جڑے گئے نے جنہوں نے جتا تھی سی جنگ، تے اگلے دن صبح اٹھ کے انہوں نے کہا ہے کی ہویا ہے کہ جناب انہوں نے لڑائی دیکھو وہ شروع کر دیتی جی پھپے کٹن بیبیاں نے، پھپے کٹنیاں سمجھتی ہیں نا، ہماری ایک ٹرم انڈیا میں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی، کیونکہ ایک طرح کا کلچر ہے. پھپے کٹنیاں ہوندیاں نے.
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਵਲ ਆਏ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜੰਗ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ दो, तय बंद कर दो, बेवकूफ लोग। ऐसे कभी हुआ है? सर ये बताएं, इस पूरी सूरत हाल जो कि कोई अच्छी नहीं थी पिछले एक हफ्ते में, अगर बात करें हम इंटरनेशनल स्केल पर, कितना नुकसान हो गया इंडिया को? देखो मैं अब आप बताऊं, अब आपको ये नुकसान और रिकवर कब तक होगा ये भी बताइए। अच्छा, अब एक्चुअल फिगर मैं नहीं बता सकता अभी ना, अभी तो क्योंकि नुकसान जैसे उनके हो रहे हैं, उनके मार्केट में बहुत सारी गिरावट आ रही है, चीज़ें गिर गई हैं उनको। देखें ना, अगर देखें उनके जो ड्रोन गिरे, और अब ये जो राफेल, 3 राफेल गिरे, 2 दूसरे 5 जहाज़ गिरे, एक जहाज़ जो है ना 3-3 4-4 अरब रुपए, अरब का है, इंडियन अरब का, ठीक है। तो उनका इंडिया का जो बजट है ना, दफाई बजट, उनके कंट्री का बजट नहीं बता रहा, सिर्फ दफाई बजट बता रहा हूँ, वो कोई 80 बिलियन है, 85 होगा, 80 बिलियन, 80 अराउंड 80 बिलियन, ठीक है ना। पाकिस्तान का जो दफाई बजट है ना वो कोई 9 to 10 बिलियन, ठीक है ना, 9 to दफाई बजट, देखें उनके मुकाबले में तो कुछ भी हाँ नहीं है। हाँ, अब पाकिस्तान का टोटल पूरे मुल्क का, कंट्री का जो हमारा बजट है ना हर तरह का, वो कोई 50 बिलियन के मुताबिक, ठीक है ना। इंडिया का 80 बिलियन दफाई बजट सिर्फ, और हमारे पूरी कंट्री का, मैं हो सकता है इसमें कोई अदादो शुमार में गलती कर रहा हूँ, कोई मैं माहिर इक्तिसादियात नहीं हूँ मैं, हो सकता है कोई गलती हो, लेकिन ये मैं आपको अराउंड बता रहा हूँ। तो ये अगर हम देखें उसमें, अब आपने ये समझ गए, इसमें जो इंडिया का अब तक जो नुकसान देखा गया वो 80 बिलियन से जायद का नुकसान आ रहा है सामने, जो वो खुद डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद मासूमियत में बता भी चुके हैं, और जो आ भी रहे हैं। अब आ जाएं इसके बाद नुकसान, माली नुकसान आ रहा है जो यूरोपियन राफेल साज अदारा, ठीक है जी, उन्हों के वो मैं गिन नहीं सकता, वो ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। इतने खरबों डॉलर के जो उनके आर्डर थे वो रुके हैं, जो लोगों ने करने थे, जो कंसीडर किए जा रहे थे, जो हमें इतलात आ रही हैं उसके अंदर कुछ रुकावटें आ गई। अब वो कैंसिल हुए ये नहीं हुए, ये मैं अभी मुसद्दका इतला आपको नहीं दे सकता, लेकिन उनकी भी जो शेयर्स गिरे हैं। इसी तरह जो राज कर रहा था S-400, उसका बताइए, दफाई निज़ाम, रशियन दफाई निज़ाम, वो पूरी दुनिया पे राज कर छाया हुआ था, और वो इंडिया भी अपने बड़े फ़ख्र से, और भी कई कंट्री उसके ख़रीदारी के ख्वाहिशमंद थे, उन सब ने ब्रेकें लगा दी। तो इनकी बदौलत उनका कितना नुकसान हुआ, ठीक है। अब ये अरबों खरबों की बातें हैं, इसके ऊपर हम एक बाकायदा डिटेल से प्रोग्राम करेंगे, इसके ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, इसके ऊपर पूरी डिटेल से हम बताएंगे कि इनको हर चीज़ बताएंगे, किस सेक्टर में कितना नुकसान हुआ है, किस सेक्टर में कितना नुकसान हुआ, कौन सा कोई चीज़ें हैं, वो भी हम आपको नाज़रीन के की नॉलेज के लिए, नाज़रीन के इंटरेस्ट के लिए ये शो करें। मैं मालूम है कि हमारे नाज़रीन जो है ना इस वक्त इन चीज़ों को जानना चाह रहे हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम ना इनको मुसद्दका वो जो इन्फॉर्मेशन वो दें। कोई ऐसे नहीं कि लाहौर दा साहिल फतेह जैसे तुमने कहा, तो वो नहीं हम कराते। तो ये सूरत हाल है। सर फ़िज़ाई हदूद की बताइए, हमने अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस इंडिया के लिए बंद किए हुए, इंडिया के लिए हमने वो रास्ता जो फ़्लाइट ऑपरेशंस उनके यहाँ से गुजर के जाती हैं फ़्लाइट्स, वो हमने रोकी हुई है, जिसकी वजह से इंडिया को जो नुकसान है वो काफ़ी हद तक हो रहा है। अच्छा मिस का मिस मैं बिल्कुल ठीक है, मैं आपको मैं बता रहा हूँ। देखें जहाज़ जब चलता है ना, आता है यूं करके, अब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनकी फ़्लाइटें मुझे ज़हन से नहीं करी, मैं वो आपको फिर एक अलहदा बताऊँ कौन कौन से मुल्कों की फ़्लाइटें डिस्टर्ब हुई। वो ये पाकिस्तान से उड़ के ना ये इंडिया में जाती थी, ये पाकिस्तान उड़ के इंडिया में। अब पाकिस्तान की हदूद क्या है, ये ऐसे करके ये पाकिस्तान की हदूद, ठीक है। ये इंडियन बॉर्डर है, कराची से लेके ये ऐसे कर, ये कैसे ऐसे कर आ रहा है बलूचिस्तान की तरफ, यूँ करके ये आ रहा है, ये इंडियन बॉर्डर है। अब यहाँ पे उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, मुंबई और वो क्या कहते हैं दिल्ली का। वो जहाज़ ने यहाँ से आना था, हमने फ़ज़ाई हदूद जब ख़त्म की, तो वो जब यहाँ से जा रहे हैं ना, तो उनका जो फ्यूलिंग का ख़र्चा है वो 2 गुना बढ़ गया। एक टाइम ज़्यादा बढ़ गया, फ्यूलिंग का ख़र्चा बढ़ गया।
اب ایئر ٹکٹ تو اتنی ہے, ایئر لائن نے اپنا نقصان تو نہیں کرنا نا, اچھا ایئر ٹکٹ انہوں نے اتنی رکھی, ایئر ٹکٹ تو اتنی ہے نا, اب تو یا تو ایئر ٹکٹ بڑھائیں. اب جب ایئر ٹکٹ نہیں بڑھانی تو وہ بزنس بھی بند ہو گیا. وہ بہت ساری فلائٹیں بند ہیں ابھی تک نہیں کھلیں. اب میرا خیال ہے کچھ اگلے کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے فضائی حدود کا مسئلہ بھی حل ہو جائے, بحال ہو جائے کیونکہ شاید. بالکل ہو Chances جب جنگیں جب ختم ہوتی سیز فائر ہوتا ہے نا, پھر ساری چیزیں obviously. ایک نیچرلی ہو جاتی. لیکن چیزیں routine کے مطابق واپس آ جو ان کے ہر فلائٹ کو کئی ہزاروں لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے فیول کی مد میں اور ٹائمنگ کی مد میں, اور اس کے بعد ان کی وجہ سے جو لوگوں کے آنا جانا کاروباری ڈیلنگ کا جو ان لوگوں کا انڈیویجلی جو نقصان ہو رہا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. چلو لیٹس سی کہ آگے مزید کیا صورتحال اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے. لیکن اب مجھے بتائیے سب سے اہم ترین مسئلہ پانی کا مسئلہ, یہ پانی کے ساتھ کیا دشمنی ہے انڈیا کی؟ کبھی دھمکیاں لگاتا ہے کہ ہم پانی بند کر دیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ ہم اتنا پانی چھوڑ دیں گے, آخر چل کیا رہا ہے؟ اکثر یہ جو میں اب سمجھ گیا ہوں آپ کی بات, جو پیچھے دھمکیاں انہوں نے لگائی, ایک آبی دہشت گردی میں تو پانی چھوڑ دیں گے, اب یہاں بھی لوگ کچھ ڈر گئے, یہاں بھی انہوں نے کہا جی پانی چھوڑ دیں گے تو سیلاب آ جائے گا تباہ. اب پہلے اب سنیں ذرا اور بات کو سمجھیں. یہ سنتاز معاہدہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, اسی کا حصہ ہی. اب یہ پانی اگر انڈیا چھوڑے گا نا, جہاں سے پانی چھوڑے گا, انڈیا کی اپنی ٹیریٹری ہے 130 کلومیٹر جو انڈیا کے اپنے اندر ہے یہ دریاؤں کی, ایک کتنی 130 کلومیٹر. پہلے وہ اگر جیسے پانی چھوڑے گا 130 کلومیٹر ادھر تباہی کرے گا تو پھر پانی آئے گا نا, یہ سب بکواس ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پانی کو وہ روک کے خشک سالی کر سکتا ہے, جو کہہ رہے ہیں ہم پانی بند کر دیں گے, لیکن اس پہ بھی سمجھنے کی بات ہے. وہ انڈیا کو کوئی ٹوٹی نہیں ہے جڑا پانی جڑا ٹوٹی نال بند نہیں ہونا. تو جو ٹوٹی بھی لانی ہے نا انڈیا نے, وہ ٹوٹی لانا سے بھی انڈیا نو 5 ਤੋਂ 8 سال چاہیے.